ایسا عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان نے جنوری میں پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے. کیا آپ اسے محض خاندانی معاملہ سمجھتے ہیں یا یہ حکومت کے لیے ایک نیا اخلاقی اور سیاسی امتحان بننے جا رہا ہے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے اور ان کے آنے کی ہائپ عالمی سطح پر بھی ہوگی؟ کیا اس سے پی ٹی آئی کو احتجاجی سیاست میں کوئی نئی جان پڑ سکتی ہے؟ احتجاج کا کئی طریقے ہوتے ہیں. صرف احتجاج کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں. اب یہ جو دو بیٹے ہیں یا کوئی اور یا جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا ہے یو ایس میں، یورپ میں، فلانے میں، وہ وہاں پہ بات کر سکتا ہے، وہ ایک ایشو بن جاتا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں کانگریس کے 35 سے 40 ممبران نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو خط نہیں لکھا کہ پاکستان میں بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے اور عمران خان کا ذکر اس میں نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ 35-40 کانگریس میں وہ جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، تو احتجاج کے اور طریقے ہیں. اب کرنا تو یہ چاہیے، بیٹے ہیں، بیٹے ہیں، ان کا حق نہیں ہے باپ سے ملنا. آپ کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ملاقات کر دینی چاہیے. اب یہ میں کل ایک گورنمنٹ سپوکسمین ہے، بڑی وہ انگریزیاں بولتے ہیں، وہ شاید ترجمان پرائم منسٹر کے ہیں، میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. ڈینائی کر رہے تھے کہ نہیں کوئی میٹنگز پہ بندش نہیں ہوئی، کوئی اس پہ یہ نہیں ہوا. مطلب خواہ کی بات جو ماننے والی نہیں ہے. کل رات کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے عمران خان کی بہنوں سمیت خواتین کارکنان پر واٹر کینن استعمال کر کے انہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے منتشر کیا گیا اور مسلسل دوسرے ہفتے عمران خان سے اہل خانہ کی ملاقات نہیں کروائی گئی. حکومت نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی. آپ کے خیال میں جیل ملاقاتوں کا سیاسی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا کس حد تک خطرناک روایت ہے؟ دیکھیے، اس سے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے. جو کر رہے ہیں، جو سرکار ہے جو کر رہی ہے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتی ہے، اور اگر کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس میں یہ کامیاب ہو رہی ہے. کیا جو قیدی ہیں، جو ہمارے مخصوص قیدی ہیں جن کی ملاقات کے لیے وہاں پہ لوگ ہر منگل کو جمع ہوتے ہیں اور ملنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ان کی عوامی پذیرائی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا ان کی سیاسی اہمیت میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا ان کا سپورٹ ٹوٹ رہا ہے؟ کیا ان کے جو ساتھی ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو پھر آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ خواہ کی ٹینشن سرکار نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے. اب یہ جو ہے وہ اڈیالہ روڈ کو وہ جو پانی وغیرہ چھوڑا جاتا ہے اس سے پہلے سڑک بند کرنی پڑتی ہے، تعلیمی ادارے بند کرنے پڑتے ہیں، پیٹرول پمپ جو ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. وہ مطلب وہاں پہ ایک خوف و ہراس کا عالم اس سڑک پہ، اور بیچارے وہاں کے جو مکین ہیں ان کے لیے وہ صورتحال بنتی ہے. پھر آپ جب یہ واٹر کینن، اور اب تو اس بار تو اس سے کوئی کیا آپ کی نیک نامی ہو رہی ہے، سرکار کی نیک نامی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ کیا اچھا سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو ٹینشن ہے، ایک تو ہے، دیکھیے بڑی جنگ یہ ہے کہ ہماری جنگ عمران خان سے ہے کہ یا وہ ہے یا ہم میں چلیں، وہ تو بات سمجھ آتی ہے. پر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے لیے آپ اپنے لیے ایک پرابلمز نہ کہیے پر ایک نفسیاتی ماحول بنا رہے ہیں جو آپ کے فائدے میں نہیں ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ باہر نکلتے ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں، ایک سخت اور مزاحمتی بیانیہ وہ باہر لے کر آتے ہیں جس سے نظام کے لیے بڑا خطرہ کوئی ہے یا کوئی اس سے انتشار پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ہم ملاقاتوں پر پابندی لگاتے ہیں. آپ اس دلیل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، آپ اس کو ایک سچویشن کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. جو ان کے رشتہ دار ہیں اور اس انسٹنس میں ان کی جو بہنیں ہیں یا جو ان کے وکلاء ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے بار کونسل کے ممبران کی ملاقات ہر ہفتے عمران خان سے ہونی چاہیے، پر جو ان پر کیسز تو بنے ہوئے ہیں نا، بہت سارے مقدمات ہیں. ان کو کیا قانونی مشورے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ان کا حق نہیں ہے؟ اور فیملی ممبرز جیلوں میں تو جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں، جن کو موت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہوتا ہے، ان کا ہفتے میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے. یہ جیل مینیول، جیل کے جو قوانین ہیں
उनके मुताबिक है। ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात तो नहीं है। सर आपने माजी पहले में भी भी क्या कहा था जुल्फिकार कि अली बहनें भुट्टो, आए तो बाद में बेनजीर स्टेट भुट्टो या नवाज शरीफ को आमरीत के द्वार में भी क्या इस बुनियाद पर अपने अहले खाना से मुलाकात से रोका गया? नहीं, कभी नहीं। जब जुल्फिकार अली भुट्टो थे यहाँ पे पुराने पिंडी जेल में मुलाकातें होती थी। बेगम नुसरत भुट्टो आती थी, बेनजीर भुट्टो आती थी, तो फिर उनकी सर वहां इस पे हुकूमत को मुलाकात किस बात का होती थी। खदशा है? देखिए, ये खामखा का ये जो है, ये जो बात होती है ना कि छोटी छोटी चीज को आप अपनी चिढ़ बना लें, आप अपनी जिद बना लें। हुकूमतें ऐसे, सिर्फ ये नहीं, जो हुकूमतें होती हैं ऐसे माइंडसेट डेवलप कर लेती हैं, ऐसे सिचुएशन में पड़ जाती हैं, छोटी छोटे मार्कों को बड़ा महाज समझ लेते हैं, उसमें उनकी तवानाइयां सर्फ होती हैं, उसको इज्जत और बेइज्जती का मसला बना लिया जाता है। और सरकार के लेवल पर, गवर्नमेंट्स के लेवल पर ऐसा माइंडसेट जो है, ऐसी गुफ्तगू जो है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अच्छे बुरे की बात कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके फायदे में क्या है और आपके नुकसान में क्या है, आप इससे हासिल क्या कर रहे हैं, सवाए नीडलेस, गैर जरूरी टेंशन के, हेजान के, बिल्कुल आप ये तासुर को तकवीयत दे रहे हैं कि सवाए उस मखसूस कैदी के और कोई मसला यहाँ पे है ही नहीं। दिन रात वुज़रा लगे हुए हैं। मतलब सर पूरी सियासत ही बुरा भला उसके इर्द कहें। गिर्द ही, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही घूम रही है। आप उसको रेलेवेंट कर दें, ना उनको इतनी इंपॉर्टेंस दें, ये सब करके तो आप खुद इंपॉर्टेंस देते हैं, रोज हेडलाइंस का हिस्सा बन रहे हैं और हम डिस्कशंस कर रहे हैं। इससे फायदा किसको पहुंचा था? क्योंकि जिक्र जो था वो सिर्फ एक ही था, जिक्र इमरान था। जिक्र इमरान से आप शुरू हुए, जिक्र इमरान पर आपने अपनी बात खत्म की। वो आदमी जिसकी कोई रसाई मीडिया तक नहीं है, जिससे कोई सहाफी नहीं मिल सकता, अब तो रिश्तेदार भी नहीं मिल पा रहे कुछ अरसे से, लेकिन इतनी बड़ी पब्लिसिटी, इतनी बड़ी वो एक सुर्खियां, इतनी बड़ी खबर आप बना देते हैं। अच्छा